نانوت بھی کلشکر صدقہ وفا کا پیکر علماء دیوبند علماء دیوبند الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ۔ محترم صدر جلسہ، مہمانان اکرام اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اس عالم میں بہت ساری چیزیں پیدا کی اور ان میں اشرف المخلوقات حضرت انسان کو بنایا، اور ان میں بھی سب سے افضل و اشرف حضرت انبیاء اکرام کو بنایا، اور ان میں بھی سب سے افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ آپ تمام انسانوں کے لیے رہبر ہے، تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ آپ کے اخلاق و کردار ایسے ہے کہ ہر کوئی آپ پر جان جھڑکتا ہے۔ انگریز کہتے ہیں کہ محمد جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور محمد کے پاس جو چیز ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ محترم دوستو، حضور کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے آپ کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ قرآن آپ کے اخلاق اور سیرت کا مجموعہ ہے۔ اللہ نے قرآن اتارا اور آپ کے اخلاق اس کی تفسیر ہے۔ ایک مرتبہ ایک دشمن نے اکیلے پا کر آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، تلوار ہاتھ میں لے کر پوچھا، محمد اب تجھ کو مجھ سے کون بچائیں گا؟ آپ نے اطمینان سے جواب دیا، اللہ۔ یہ جواب سن کر مارے گھبراہٹ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ آپ نے وہ تلوار لی اور کہا کہ بتا تجھے کون بچائیں گا؟ اس نے کہا میں آپ ہی کے رحم و کرم پر ہوں۔ آپ نے اسے معاف کر دیا۔ دیکھیں حضور کو قتل کرنے آیا تھا مگر آپ نے اسے معاف کر دیا۔ یہ تھے آپ کے اخلاق۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں جو حدیث اور سیرت کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ کفار مکہ نے آپ کو کتنا ستایا، تکلیفیں دی، یہاں تک کہ آپ کے قتل کے منصوبے بنائے، مگر پھر بھی فتح مکہ کے دن آپ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ عزیز ساتھیوں، مگر یہ واقعات صرف پڑھنے اور سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان واقعات سے جن اخلاق کا پتہ چلتا ہے ان اخلاق کو اپنی زندگی میں برتنا ہوگا اور سیرت کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب میں ایک شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔